الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیچھے نظر ہماری شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجات کا واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہماری شریعت میں ہے، ہم عورتوں میں اس کی متعلق کتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور الزام تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو، دوسرے اپنی شوہروں کی ناشکریت سے زیادہ کرتی ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں دو چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت بیان نہ کی جائے اور کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں میری بہنوں، اگر آپ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہو، اگر واقعی میں وہ برائی اس کے اندر موجود ہو جائے تو اسی کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید کے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً اس کو بھی ناپسند کریں گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا اور اس کی کچھ برائیاں بیان کر دی۔ بعد میں جب کھانے کی کوئی چیز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تم تو کھا چکے ہو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، اے اللہ کے رسول میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی غیبت نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ اور کتنی ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور عام برائی ہے جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتلایا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔